اچھا، سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر میں یوں کہیے کہ ایڈورٹائزنگ کی جو بنیادی چیز ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جب کوئی اشتہار بننے کے لیے آتا ہے یا ٹی وی سی، اس کی جو بنیادی چیز ہے وہ کلائنٹ سے ایک بریف آتی ہے. اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر کام کس طرح ہوتا ہے، ہم آگے کیسے بڑھتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. آگے چلیں. اچھا دیکھیں، یہ بیسکلی ایک کلائنٹ سے آئی ہوئی جو ایجنسی کو جو ایک ریٹن فارمیٹ میں ایک جو پیس آف پیپر ہوتا ہے، بظاہر تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کوئی بھی کمپین یا کوئی بھی ٹی وی سی یا کوئی سی پی ہے، کنزیومر پروموشن ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اس کی ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک ریٹن فارمیٹ میں ایک ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ کی بیسکلی یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے جس کے اوپر آپ پوری بلڈنگ کریٹ کرتے ہیں. آپ ٹی وی سی بناتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی سی ہو، چاہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پیکیجنگ کا کوئی پروسیس ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی وی سی کوئی اشتہار بن رہا ہو وہ ٹی وی کے لیے ہو سکتا ہے. وہ اگر نیشنل فوڈ کی اگر آپ کو یاد ہو، ایک جو پیکیجنگ ہے جس کے پیچھے پورے ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں کھانے کی، جب وہ پروسیس شروع ہوا اس وقت اتفاق سے میں اس کمپنی میں ہی تھا. نیشنل فوڈ نے، این ایف ایل نے پوری کی پوری اپنی پیکیجنگ پوری تبدیل کی، لیکن اس کا ایک جو بریف ہے، پورا پروسیس جب اسٹارٹ ہو گیا کہ یہ طے شدہ ہو گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو پھر اس کے پیچھے پورے جو ڈبے کے پیچھے جو پورے طریقے لکھے ہوئے ترکیب وغیرہ، وہ ترکیبیں میرے ہاتھ کی تھیں تقریباً. تو نیشنل فوڈ وہ پورے کا پورا پیکیجنگ تبدیل کر کے لایا. تو اب وہ اس کی ایک بیسکلی پہلے بریف آئی کہ یار یہ کام ایسے کریں گے. ایسے بے شمار پروڈکٹ آ رہے ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری کمپین آ رہی ہوتی ہیں جن کو آپ لے کے چلتے ہیں آگے. اور اچھا، کریٹو بریف کی بیسکلی ہم بات کریں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. یہاں تھوڑی سی میں بیسکلی چیزوں میں بات کر دوں کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ وہ اس کا بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے کہ وہ اس کی انفارمیشن ہے کہ پروڈکٹ یا آپ کا برانڈ ہے کیا، یعنی کہ ہم جس کے بارے میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں بریف میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا کلائنٹ کیا ہے، وہ برانڈ کس چیز کو وہ کرنا چاہ رہا ہے پروموٹ. اور دوسرا یہ کہ پھر ایک اور چیز پہ اگر ہم بات کریں، یو ایس پی اس کی کیا ہے، یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کریکٹر ہوگا جس کی وجہ سے جو اسی میں ہی ہوگا یا اس کی کیٹیگری میں وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے. اگر پیمپر کی بات آ جاتی ہے، اگر مثال کے طور پہ ہم بات کروں یو ایس پی اس کی، کہ وہ کہتا ہے جی ہمارا جو یہ ڈائپر ہے، اس کی جو ورائٹی ہے، جو اس کی کیٹیگری ہے ڈائپر کی، یہ 8 گھنٹے تک لیکیج سے روکتا ہے، یہ نہیں ہوتا خراب. یا انہوں نے کہا ہم نے 12 گھنٹے تک پریمیم، بالکل اس کی ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی وہ لے کے آگے. ان کی ایک ٹیکنالوجی آ گئی، وہ جیل فارمیٹ میں جو لیکوڈ ہے وہ جیل بن جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بچہ ڈائپر سے پریشان نہیں ہوتا. تو وہ ان کی ایک اپنی یو ایس پی ہے، ان کا سیلنگ پوائنٹ ہے. یعنی کہ وہ بیچتے کس وجہ سے ہیں، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہو سکتی ہے. اچھا، جب آپ کی اس میں یہ کمپلیٹ بات آ گئی کہ وہ بریف کو کس طرح لے کے آ رہا ہے، کوئی برانڈ کس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، اس میں وہ بریف میں وہ یہ بھی کلائنٹ سائٹ سے جو بریف آئے گی، کلائنٹ بریف اور کریٹو بریف کو ہم تھوڑا سا اگر کہیں کہ کلائنٹ کے پاس سے جو آئے گی وہ کلائنٹ کی بریف ہوگی کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ کیا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے آبجیکٹیو آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے اس کے گول ہیں اس پروجیکٹ کے لیے، وہ اس کو ہم کس طرح سے سکسیسفل کریں گے. اور اگر ہم بات کریں ٹارگٹ آڈینس کی کہ ہمارا کنزیومر جو ہے، کسٹمر جو ہے وہ کون ہے، اگر وہ پتہ لگا کہ وہ اگر خریدار کون ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ اب جیسے ہم شان کی بات کریں تو وہ کراچی میں بڑا سکسیسفل تھا، تیز مسالے کھانا کراچی میں چل جاتا ہے. اب پنجاب کی جو ایک نیچر ہے، جیسے مجھے ایک شیف نے کہا کہ یہاں کے کھانا بنا، اس نے کہا مجھے نیشنل فوڈ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کیونکہ اس کی خیال میں وہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے. لیکن جب میں نیشنل فوڈ پہ کام کر رہا تھا تو میرے ساتھ کمپنی میں ایک صاحب تھے، وہ کام کر رہا تھا نیشنل فوڈ کی پروڈکٹس پہ. تو اس کے یہاں سے اس کی وائف نے کہا کہ یہ والے مسالے مجھے نہیں پسند، وہ شان والے استعمال کرو. اس نے کہا میں کام اس پہ کرتا ہوں. اس نے کہا کم میں تو ہی کر رہے ہیں نا، اتنے کے کام ہے ادا. تو وہ مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کا ٹیسٹ الگ ہے. فوڈ کی بھی اگر ہم بات کریں تو ہر کوئی ڈیفرنٹ چیز پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس بھی ڈیفرنٹ ہوگی نا. ایک ٹارگٹ آڈینس جو ہے جو کھانے مرچوں والے پسند ہی نہیں کرتی، تو آپ اس ایریے میں تو آپ سیل نہیں کرنے جائیں گے نا. آپ ان کے لیے اشتہار بھی آپ نہیں بنا رہے ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو یہ ٹارگٹ آڈینس ہے اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر مارکیٹ پوزیشن کے حوالے سے آ جاتی ہے کہ آپ کی کمپیٹیٹر سے آپ کے کیا ڈیفرنس کیا ہے. جیسے نیشنل فوڈ اور شان کا بڑا ایک ڈیفرنس ہے، اگر ہم بات کر لیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے ہمیں.
اور ان کے اشتہاروں کے اندر بھی ہمارے سامنے ہیں, دونوں بات ایک ہی کر رہے ہیں کھانوں کی, لیکن کوئی فرق تو ہے نا آخر, کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں کی سیلنگ پوائنٹ اور چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس کی کہ آپ دے کیا رہے ہو, کہ آپ کا جو میسج کیا جانا چاہیے, پھر آپ کی ایک ٹون آف وائس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, اور اس طرح سے پھر یہ آتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی اس میں وہ کیا چیزیں ایلیمنٹ چاہ رہا ہے, وہ سارے کے سارا وہ بریف میں دے گا ایک کلائنٹ کے پاس یہ بریف جو آئے گی. اچھا یہ تو یہ فارمیٹ ہے کہ جس کی بیسکس ہیں کہ یہ چیزیں بیسکس ہوتی ہیں, لیکن ایک جو بریف کلائنٹ دے رہا ہے ضروری نہیں ہے اس میں وہ ہر چیز اس نے مینشن بھی کی ہوئی ہو, کبھی کوئی چیز مسنگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی چیز زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا پھر اس میں جو اینڈ میں کسی بھی کلائنٹ بریف جو آتی ہے وہ کریٹو کے پاس یا ایجنسی کے پاس, اس میں اینڈ میں جو بنیادی چیزیں دو جو ہم نے سٹارٹ سے بات کی, دو جو آخر کی باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کا بجٹ کیا ہے, وہ جو کنزیومر ہے وہ پتہ لگا 1 منتھ کے لیے وہ بننی ہے, وہ پتہ لگا کہ جیسے ایک سی پی آئی ایک کہنا چاہیے کہ کلائنٹ بریف آئی کہ اب سیزن کیا آ رہا ہے, اب حج کا وقت قریب آ رہا ہے, تو اب آپ نے ٹی وی سی دینا ہے ایک حج کے حوالے سے, اور وہ بالکل ایک شارٹ سا ہوگا کہ حج کا مہینہ فلانا بینک میں آپ آ کے جمع کروائیں اپلیکیشنز. اس کے اشتہار دیکھیں, پہلے یہ کوئی کیٹیگری نہیں تھی, یہ میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ کوئی وہ ہے. میں کام کر رہا تھا گلوی میں, تو وہاں پہ جب ہمارے پاس یہ بریف آئی تو یہ ریٹن ہے, یہ پراپر طریقے سے بریف آتی ہے, وہ میرے پاس کوئی ایسی ایز ریٹن کوئی چیز نہیں آئی تھی. وہ یعنی کہ کلائنٹ نے زبانی کچھ چیزیں بھیج دی اور ساتھ میں فون کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں, وہ زبانی وہ اس نے آپ کو بتایا کہ یار اس کی ڈیڈ لائن وہ اس نے ای میل پہ کر دی, آخری ڈیٹ ہماری یہ ہے, کوئی پراپر فارمیٹ میں نہیں آ رہی, ہماری لاسٹ ڈیٹ یہ ہے, لاسٹ ڈیٹ یہ ہے کہ سب نے اس تاریخ تک لانچ کر دینی ہے. اچھا بہت سارے بینکس اپنا یہ کام کر چکے تھے, ان کے ٹی وی سی آ چکے تھے, ایچ بی ایل لا چکا تھا, دیگر بینک لا چکے تھے, لیکن بینک الفلاح کی کوئی پراپر بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, تو ان کو لگا کہ اب ہمیں بھی لانا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کمپٹیشن کیا چیز ہوتی ہے, کہ ایک بینک کہہ رہا ہے کہ جی حج کی میں نے درخواستیں جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس جمع ہوں گے اور لاسٹ ڈیٹ یہ ہوگی. اچھا جب وہ پروسیس لگ رہا ہے ابھی لاسٹ ڈیٹ کوئی نہیں آئی ہوئی, لاسٹ ڈیٹ ایک آئے گی, پھر چینج ہوگی, پھر ہفتے کا فرق پڑے گا, لیکن آپ جب ٹی وی سی کو لے کے جا رہے ہوں گے, وہ جو ڈیٹ ہے, وہ جو لاسٹ ڈیٹ ہے کہ سمیشن کی کیا ہوگی, وہ لاسٹ مومنٹ آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہو. یعنی کہ اشتہار اگر پرنٹ فارم اس کی پوری وہ ایک پورا کنزیومر کے ایک پروموشن پورا ایک بنتا ہے, ایک پوری کمپین ہوتی ہے. کہ ایک پوری کمپین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس کا پرنٹ ایڈ بھی ہے, اس کا کہنا چاہیے اس کا ٹی وی سی بھی ہے, جو ٹی وی سی کے اندر جو شوٹ ہو رہی ہے اسی میں سے آپ پرنٹ ایڈ میں وہی پکچرز آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہی فوٹوگرافر آپ کا اسی ٹائم پہ فوٹوگرافی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے پرنٹ ایڈ کے لیے بھی وہیں پہ تیاری کر لی, اور صرف آپ نے اسپیس کیا چھوڑ دیا کہ یہ فلانی ڈیٹ میری کنفرم نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس سے کیا ڈیٹ آ رہی ہے, کہ اگر 25 دسمبر ہے یا 20 مارچ ہے کہ فلانی ڈیٹ لاسٹ ہے, وہ وہاں پہ آپ نے جگہ صرف آپ نے چھوڑی. اور لیکن وہ ایک بڑی میں نے پریکٹیکلی چیز دیکھی کہ وہ بریف بہت سی چیزیں نہیں بھی تھیں, جیسے یہاں ریٹرن آ گئی بہت سی, تو بعض اوقات کلائنٹ چونکہ کلائنٹ ہے, ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, کلائنٹ جو ہوتا ہے جو پیسے دے رہا ہے آپ ایجنسی کو اپنا اشتہار بنوانے کے, اس کے پاس ایک اختیار, دیکھیں ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں جو بھی, لیکن اگر ہم پریکٹیکلی بات کریں تو کلائنٹ کے پاس ایک اختیار ضرور موجود ہوتا ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے. بعض اوقات اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اس کو پتہ لگا کہ کمپین کا ٹائم بہت کم ہے, تو وہ کمپین کا ٹائم کم ہے تو وہ کچھ آپ کو ڈیٹیل دے گا, ایک پراپر طریقے سے ہر چیز مینشن نہیں کر رہا ہوگا, لیکن اگر وہ پراپر فارمیٹ میں مینشن کرے گا تو وہ اس کا ایک فارمیٹ موجود ہے. لیکن وہ کچھ چیزیں, ہاں آپ کو کچھ چیزیں وہ ضرور بتائے گا, کہ ڈیڈ لائن بتائے گا, بجٹ بتائے گا, جو یہاں لاسٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. امپورٹنٹ میں سینس میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام آپ کو جو ملتا ہے اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے, یا ڈیڈ لائن کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو رہا نا, کہ آپ کی کوئی بھی چیز, کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو اس کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. تو کلائنٹ عام طور پہ ایڈورٹائزنگ میں جو ہم کبھی کسی سے پوچھتے ہیں, سب سے بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, کہ یہ جو جا رہا ہے ہمارے پاس سے کاپی جا رہی ہے, ٹی وی سی ریکارڈنگ پہ جائے گا یا آن ایئر جائے گا, کوئی اس کی ڈیڈ لائن ہوگی نا, کوئی ٹائم ہم نے دیا ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو ایڈورٹائزنگ میں ہم نے یہ چیز بھی سیکھنی ہے کہ ہمیں بجٹ بھی ہمیں پتا ہوگا, کہ اگر آپ خود بنا رہے ہیں اس کو ٹی وی سی کو ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بجٹ کیا ہے.
ہم نے لوکیشن تو جو دیکھنی ہے وہ لوکیشن ہم کیا لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اس کا مطلب اگر آپ خود بنا رہے ہیں, اگر ایز اے اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں, اگر ایجنسی خود بنائے گی اور کلائنٹ اس کو پیمنٹ کر رہا ہے تو وہ اس کے پاس ایک بجٹ ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بجٹ کم ہوتا ہے, کبھی زیادہ ہوتا ہے بجٹ. اگر وہ حج کی کمپین چلا رہے ہیں کہ آپ نے حج کی درخواستیں جمع کرائیں, تو ہو سکتا ہے ان کا بجٹ وہ تھوڑا سا دیں. وہ کہیں گے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے, آپ نے اس کی ویژول سیدھی سی ایک سمپل سی بتانی ہے, ایک وائس اوور لگانی ہے, اور وائس اوور آپ کو بتائے گی کہ یہ جی حج کا مہینہ آیا, خانہ کعبہ آپ نے دکھا دیا اور پیچھے آپ نے آواز دکھا دی لبیک اللہم لبیک, آپ نے بیک گراؤنڈ لگایا اور وہ سمپل ہوا, اس میں کوئی بندہ کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا. آپ کی بجٹ کے اوپر بھی ہے نا یہ سب سے بات. اگر اس نے آپ کو بجٹ ہی تھوڑا سا دیا ہے تو آپ اس میں یہ نہیں دکھائیں گے کہ جہاز میں باقاعدہ جہاز میں شوٹ نہیں دکھا رہے ہوں گے. بجٹ اس نے آپ کو دیا ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں گے. تو بنیادی چیز ٹی وی سی میں یہ ایک بات طے ہوئی کہ کلائنٹ جو آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو دو چیزیں ضرور بتاتا ہے. وہ ایک اس کا بجٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ڈیڈ لائن ضرور ہوتی ہے. باقی چیزیں ہم بے شک اپنی طور پہ کہیں کہ اس کے ٹارگٹ آڈینس کیا ہے وہ طے ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو پروسیس ہوتے ہیں اس میں بگ آئیڈیا اور کاپی لکھنا, پروسیس کرنا, پری پروڈکشن میٹنگ کرنا, سارا پروسیس اس کے بعد ہوتا ہے. لیکن بیسک جو آپ کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. اچھا آگے, اچھا تو یہ چیز ہو گیا کہ ہم جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے کس طرح سے اس کے بیک گراؤنڈ کو اپنی جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو ہم دیکھیں گے, برانڈ کے جو ہم نے پروڈکٹ لے کے چلنا ہے ہم اس کی چیز کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوگی, ہمارے سامنے اس کے چیلنجز بھی ہوں گے, ہمارے سامنے یہ بھی ہوگا کہ ہمارے سامنے کمپٹیٹر کا ایشو کیا ہے. ہم اس میں ٹارگٹ آڈینس کو لیتے ہوئے کمپٹیٹر کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, ہم یہ کام کریں گے, ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. اچھا اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں کہ کمپٹیٹر برانڈ اگر کہہ رہا ہے کہ ایک چیز میں اس نے بچت 15 روپے کی دے دی ہے, تو اگلے دن جو آپ کا ٹی وی سی آ رہا ہوتا ہے آپ اس میں کہتے ہیں 20 روپے کی بچت. یا اگر اس نے کہا ہے کہ اگر وہ ٹیلی کام ایجنسیاں ہیں, ٹیلی کام کا پورا انڈسٹری ہے, اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ایک اشتہار آیا ہے یو فون کا, تو پتہ لگا آپ اس کا کمپٹیٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے سیم اس کے بندے بھی اتنے ہی ہیں اس کے کنزیومر, تو وہ وہاں پہ کوئی اور ایک آفر لے آئے گا. وہ کہے گا کہ جی فلانے ایک ہفتے کا اگر ڈیٹا ہے, اب نیٹ اتنا عام ہو گیا تو اب نیٹ کے بے شمار پیکیجز آنے لگے, تو پھر کمپٹیشن وہاں پہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم کیسے دوسرے کو کور کریں گے. تو پھر آپ وہیں پہ ایک اور پیکیج دے دیتے ہیں کہ یار یہ فلانی کمپنی پیکیج دے رہی ہے, اتنے منٹ ساتھ میں دے رہی ہے, 50 منٹ نہیں ہم 70 منٹ کر لیتے ہیں, 100 منٹ کر لیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں یہ کمپٹیشن بھی سروسز میں ان چیزوں میں چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں بھی ہمیں چیلنجز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر کرتے ہوئے جب ہم ساری کر لیتے ہیں تو ہماری اگر کریٹو کی بریف بھی اس طرح سے پوری آ جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر چلتے ہیں. اچھا جیسا کہ میں نے اس کے حوالے سے ابتدا میں بھی کہا, لیکن یہاں پہ ہم آگے بات کریں کہ بیسیکلی آپ کی 3-4 مقاصد ہو سکتے ہیں جو آپ کہ کس طرح کی بریف ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں پروڈکٹ لانچ کی بات ہو سکتی ہے, کارپوریٹ لانچ ہو سکتا ہے, یعنی کہ پورے کا پورا سامبا بینک جب میں آئی ایل میں تھا سانچی میں تو میرے سامنے پورا سامبا بینک پورا لانچ ہوا, یعنی کہ وہ بینک پورا پاکستان میں فرسٹ ٹائم وہ لانچ پورے کا پورا ہو رہا تھا. جو سعودین بینک تھا یا 2-4 ملکوں میں تھا وہ اس نے پورے کا اپنے آپ کو پورا ریویمپ کیا, اور بلکہ ریویمپ کیا وہ پورا لانچ ہی تھی, وہ ری لانچ بھی نہیں تھی, وہ فرسٹ ٹائم لے کے آیا. تو آپ سوچیں وہاں کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. ایک ایجنسی میں جتنی پریشانی, جتنی مشکل, جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ سب چیزیں ہوئیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ آپ کارپوریٹ سطح پہ کوئی نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں, کوئی بینک لانچ کر رہے ہیں, یا جیسے کریڈٹ کارڈ کی بات کر سکتے ہیں, کوئی ایجوکیشنل کوئی اکاؤنٹ, بچوں کا اکاؤنٹ آ رہا ہے, الفلا لے کے آیا, بچوں کا اکاؤنٹ لے کے آ گیا, اس طرح بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بہرحال اگر ہم بات کریں کہ بیسکلی اس کے ہمارے مقصد کیا ہوتے ہیں کمپین کی, تو اس کا بنیادی طور پہ جو ہم میسیج دے رہے ہوتے ہیں وہ یہی کہ جو پروڈکٹ یا جو برانڈ ہے جو چاہ رہا ہے کہ اس کا بیسک مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے اگر وہ ایڈورٹائزنگ کروا رہا ہے کہ اس کی سیل انکریز ہو. یہی بات ہے. ایڈورٹائزنگ میں جو آپ بجٹ دیتے ہیں, جو پیسے دیتا ہے کلائنٹ, وہ بیسکلی کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ اس کی سیل بہتر ہو. اگر وہ سروسز دے رہا ہے, اگر وہ بینک ہے, تو اس کی خواہش ہوتی ہے ہمارے کنزیومر بڑھ جائیں. جیسے الفلا بینک ری لانچ ہوا, اچھا ری لانچ ہوا
تو الفلاح بینک جیسے ری لانچ ہوا, پہلے بلو کلر کا اس کا تھا ٹیکسا, وہ ایک کلر بھی پورا لوگو ساری چیزیں تھیں. انہوں نے جب اپنی ایک ریسرچ کرائی کہ ان کو فیل ہوا کہ شاید بینک ہمارا ڈاؤن ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یا چینجز ہو رہی ہے, کوئی اور وجہ ان کو لگی ہوگی, کہ انہوں نے پورے کا پورا, آپ سوچیں کہ بینک الفلاح چینج ہو گیا. 2015 کی بات ہے, 15-16 میں, یعنی کہ میں وہاں پہ ہائر میں گلوی میں اسی کے بیس پہ ہوا کہ انہوں نے اس پروڈکٹ کو اپنے یوں کہیے کہ ری لانچ کیا پورا بینک. ان کو فیل ہوا کہ یار یہ بینک ہمارا بہتر پوزیشن میں, شاید اس سے بہتر ہو سکتا ہے, یہ اگر بہتر میں نہیں تھا تو ہم بہتر کر سکتے ہیں. انہوں نے پورا کلر اسلامک کا انہوں نے گرین کلر کیا, جو کنونشنل بینکنگ تھی اس کا ریڈ کلر کیا, اور پورا دیکھیں آپ اس کی پوری کی پوری لک چینج ہو گئی. بینک الفلاح کی 600 سے زیادہ برانچیں تھیں, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کے بینکوں میں 5ویں-6 نمبر پہ, مطلب بڑے بینکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو بینک الفلاح کو آخر اگر ہم میں اور آپ بات کریں تو آخر اس کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے دیکھیں پہلے ایک بریف پوری بنائی ہوگی, ایک پورا پروسیس لے کے آئے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, اب آپ نے اس کام میں بریف کے ساتھ کام کرنا ہے. اب آپ نے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا انہوں نے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ ہمیں چینج کر کے دے دیں, ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا. وہ اتنا بڑا اسلامک اور اس کا اتنا بڑا بینک, اور لازمات ہے اس کے اتنی زیادہ پروڈکٹ کے چیزیں کہ وہ 2 ایجنسیوں نے بیک وقت کام کیا. اسلامک کو ایک اور ایجنسی دیکھ رہی تھی اور ہم اس کے کنونشنل کو دیکھ رہے تھے کمپلیٹلی. تو آپ سوچیں کہ بعض اوقات ایک پروڈکٹ یا ایک برانڈ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک ایجنسی بھی نہیں سنبھال پاتی, کہ وہ 2 ایجنسیاں مل کے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور وہ بھی اس کو پورا پروسیس ہوتے ہوتے 2 سال لگ گئے. مطلب سال اس کو ری لانچ کر کے ہر چیز اس کے ڈاکومنٹ ہی 700 سے اوپر اس کے صرف ڈاکومنٹ سے جو سارے کے سارے دوبارہ بن رہے تھے. اس کا ٹی وی سی تھا, اس میں ہر چیز تھی, دا وے فارورڈ پورا ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے چینج ہوا. تو اس کا کوئی مقصد تھا کہ ان کا بینک آگے جائے, ورنہ وہ اپنی پرانی والی روش پہ چلتے تو پھر کوئی ایشو نہیں تھا, وہ چیزیں بھی چل سکتی تھیں. تو ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں ایسا کیا ہو سکتا ہے یا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کو چینج کر لیتے ہیں, یا آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں, آپ پروڈکٹ کو کیوں لانچ کرتے ہیں, یا ساری چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں, یا اس کو انکریز کرنا بیسیکلی اس کا ایک ٹاپک, یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, ٹارگٹ آڈینس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے, وہ کس طرح سے ہم اس کو چینج کریں گے, اس کا ٹارگٹ آڈینس, اس کو ہم اس کا ایریا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس اس کا ایریا ہے, پھر وہ کس انکم سے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کون سی وہ مڈل کلاس ہے, وہ کون سی کلاس ہے, وہ پروڈکٹ کو کس طرح سے لانچ کر رہی ہے, وہ پروڈکٹ کو جب آپ لانچ کر رہے ہیں یہ آپ ساری چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس جنڈر ہے, کیا ہے اس کی. اچھا, اسی طرح سے ایک پروڈکٹ کا مجھے یاد پڑتا ہے, ایک بینیفائبر ایک پروڈکٹ نوواٹس نے یوز کی, جیسے اسپغول ہے, وہ جب انہوں نے کی اس کے ٹی وی سی لائے تو انہوں نے ایک فوکس گروپ کیا. ہم فوکس گروپ بھی ایک پورا پروسیس کرتے ہیں, فوکس گروپ بھی ہوتے ہیں ریسرچ کے تحت کہ ہم پروڈکٹ لانچ کرتے وقت کیا کریں. تو ایک بریف کے اندر آپ کو یہ چیز بھی آ رہی ہوگی واضح طور پہ نظر کہ آپ نے جب اس کی ٹارگٹ آڈینس طے کی تو پھر آپ اس آڈینس کے پاس جا کے آپ نے ریسرچ کمپنی ہائر کر کے اس سے آپ نے پتہ کروایا کہ یار یہ میں اس کے 4 ٹی وی سی بناؤں گا یا بنے ہوں گے, یا 3 میں نے بنا کے شوٹ کیے ہیں, ان میں سے میں نے آن ایئر کون سا کرنا ہے. دیکھیں جتنی بڑی کمپنی ہوتی جاتی ہے, پی این جی ہو گئی, اسی طرح جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے وے میں لے کے چلتی ہیں چیزوں کو, اور وہ پورا دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے دیکھنا ہے اس کو. اچھا, پھر یہ پرنٹ کی بھی آ گئی کہ کہاں کہاں یہ اشتہار جائے گا آگے. اس میں آپ اچھا اپنی بریف میں آپ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ آپ کا میڈیم کیا ہوگا, تھوڑا پیچھے کرنا, یعنی کہ میڈیم بھی آپ پورا بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہو سکتا ہے, آپ کا میڈیم کیا ہوگا یہ بھی آپ ساتھ میں بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آیا. اچھا, یعنی کہ آپ نے اپنی بریف میں یہ بھی بتا دینا ہوتا ہے کہ اگر کلائنٹ کے پاس بریف آ رہی ہے, کیونکہ آپ پتہ لگے آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ نے ٹی وی سی بنانا ہے, وہ چلے گا کہاں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا یا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جی یہ چلانا ہی پرائم ٹائم میں, یا دیکھیں جب کوئی بھی ٹی وی سی آتا ہے, اچھا بعض جو بچوں کے جیسے ٹی وی سی ہیں تو وہ بچوں کے جو کارٹون نیٹ ورک یا بچوں کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں
उन पे बार बार चल रहे होते हैं, वहाँ रेट का डिफरेंस आ जाता है। प्राइम टाइम में उसको लाते वक्त आप 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं। आपको पता है कोई भी टीवीसी 45 सेकंड का आया तो वो एंड में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का फिर वो प्राइम टाइम में चल रहा होता है। बाकी जो ऑफ टाइम होते हैं जहाँ पे वो उनके चार्जेस कम होते हैं, वहाँ पे उस तरह से आप चल रहे होते हैं। ऐसी चीज़ हम सारी करते हैं और हम उसमें क्लियर कर देते हैं कि वो किस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। वो टीवी पे चलेगा या किस चीज़ पे चलेगा। अगर वो प्रिंट है तो अखबार में चलना है। वो एक ब्रीफ के अंदर जब हम बात करें, ब्रीफ में ये क्लियर लिखा होगा कि ये कहाँ कहाँ इसका मीडियम है, कहाँ कहाँ चलेगा। उसका मीडिया प्लान भी साथ में, बल्कि वो बाद में आ जाता है। मीडिया प्लान हम उसको कहते हैं। हम मीडिया, वैसे तो हम मीडिया का लफ्ज़ करते हैं, लेकिन जब कोई इश्तिहार जब प्रिंट के लिए जा रहा है या तो एक मीडिया प्लान पूरी एक्सेल शीट पे कंप्लीट चीज़ आ जाती है कि आपने काम किस तरह करना है, कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस डे, इवन कि वो मीडिया प्लान में डेट्स तक लिखी होती हैं, तारीखें लिखी होती हैं और उसका साइज़ तक लिखा होता है कि अगर प्रिंट ऐड है तो जंग के पहले पेज पे छपेगा, ये साइज़ होगा, और अगर टीवीसी है तो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस चैनल पे ऑन एयर होगा, 5 सेकंड यहां होगा। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ब्रीफ के साथ साथ बताऊं कि जब आप उसका मीडिया प्लान जब चीजें शेयर करते हैं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि आप देखें अगर पीएनजी का किसी एक प्रोडक्ट का टीवीसी चलता है, अगर आपने नोट नहीं किया हो लेकिन आपने प्रैक्टिस इस दौरान की है तो आपके सामने गुजरेगा निगाह से कि अगर हेड एंड शोल्डर का इश्तिहार चला है तो उसके फौरन बाद पैम्पर का भी चल सकता है, उसके बाद आपके सामने सेफगार्ड का भी चल सकता है, फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं एरियल का इश्तिहार भी उसके बाद चल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी अगर है तो उसने एक पूरा टाइम बायर किया होगा एक चैनल से, ठीक है, उसने स्लॉट पूरी एक ले ली 2 मिनट या पूरे एक प्रोग्राम में। तो अब उसके अपने तीनों चारों कंपनियां, तो उसकी अपने चारों ब्रांड हैं, तो वो चारों ब्रांड का 10-10, 20-20 सेकंड के इश्तिहार वो एक ही कहना चाहिए कंपनी के 4 ब्रांड है और चारों के इश्तिहार चल रहे होंगे। ये एक बड़ा डिफरेंस है, कभी आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। इसके अलावा यूनिलीवर में भी ये चीज़ आपको प्रैक्टिस है, मुमकिन है नज़र आ रही हो, लेकिन मैंने ज़्यादा पीएनजी के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी कि अगर एरियल का इश्तिहार चला है तो उसके बाद आमतौर पे सेफगार्ड भी चल सकता है, पैम्पर भी चल सकता है। अच्छा, पैम्पर का इश्तिहार आप ये देखें कि सर्दियों में क्योंकि बच्चों के मसाइल ज़्यादा होते हैं, आप उनको चाहते हैं कि ये इसको गीला ना हो, बच्चा ज़रा ड्राई रहे, क्योंकि ड्राई रहेगा तो सोएगा, नींद उसकी पूरी होगी। तो सर्दियों में देखें आप प्रोडक्ट वैसी चलने लग जाती हैं। इसी तरह जोशांदे के इश्तिहार सर्दियों में आ जाते हैं। तो हर चीज़ के इश्तिहार बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। अगर बकर ईद आ गई है तो आपके सामने जो प्रोडक्ट्स हैं खाने पकानों के, शान फूड, बाकी इस तरह इनके इश्तिहार आ रहे होते हैं। तो ब्रीफ के अंदर आपने ये भी बता रहे होते हैं कि यार ये वाली चीज़ है, ये सेगमेंट है, ये प्रिंट में ये चीज़ चलनी है तो इसका ये फॉर्मेट होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक में चलनी है तो ये होगा। अब हमारे सामने डिजिटल मीडिया भी आ गया, तो डिजिटल मीडिया पे भी बाज़ इश्तिहार टीवीसी बन रहे होते हैं तो उनको इशू नहीं होता, वो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ हो सकती है सारी, चलते जाओ छोड़ो। अच्छा, एफएम रेडियो भी आपका एक बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें एक चीज़ जहन में रखनी होगी कि बिलबोर्ड, बैनर, जब एक कैंपेन असल में जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारे सामने बैनर पे भी वही एक तस्वीर आ जाएगी हमने जो शूट की है। अच्छा, एफएम रेडियो में आप देखें टीवीसी में और एफएम में एक फ़र्क ये है रेडियो पे और टीवी में कि एफएम के ऊपर या एक रेडियो पे जो इश्तिहार चल रहा है उसमें वॉइस है, सिर्फ हमें नहीं, तस्वीर तो नहीं आ रही ना, तो तस्वीर, वो जो एक्सप्रेशन है, जो चेहरे के तासुरात हैं या जो बात हो रही है वो हम नहीं बता सकते। तो हमें अगर वो रेडियो का भी इश्तिहार वो चलना है तो फिर हमें वहाँ से भी देखना पड़ेगा कि हम जो कॉपी लिख रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं टीवीसी, अगर हमने वो हमारे पास ब्रीफ में लिखा है कि दोनों मीडियम है और ये बताया गया कि इश्तिहार भी वो एक ही है, शूट एक ही दफ़ा आपने कराना है, तो आप उसमें बहरहाल ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर करेंगे कि जो दोनों फॉर्मेट में चल सके, क्योंकि आपकी ख्वाहिश होगी कि हम रेडियो का अलग से शूट ना करें, उसी चीज़ को लेके चलें।